آج ہم سلطنت عثمانیہ کے ایک آپ کہہ لیں بڑے نازک موڑ پر بات کر رہے ہیں۔ 15ویں صدی ختم ہو رہی تھی، 16ویں شروع، اور سلطان بایزید ثانی کا دور تھا۔ جی بالکل، اور یہ وہ وقت تھا جب سلطنت میں کچھ اندرونی کمزوری کے آثار نظر آنے لگے تھے۔ ہاں، اور بیرونی خطرات بھی تھے۔ تو اس سارے منظرنامے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تخت کی جو کشمکش شروع ہوئی، اس میں شہزادہ سلیم جو سب سے چھوٹے بیٹے تھے، وہ کیسے کامیاب ہوئے؟ یہی آج کی گفتگو کا مرکز ہے۔ ہمارے پاس جو تاریخی تجزیہ ہے وہ اسی ڈرامائی دور کی تفصیل بتاتا ہے۔ اچھا، یعنی ایک طرف تو یہ بھائیوں کی آپسی چھپکلش، جی، اور دوسری طرف وہ صفوی سلطنت کا ابھرتا ہوا خطرہ۔ تو آج ہم اسی تجزیے کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر وہ کیا عوامل تھے جنہوں نے سلیم اول کے لیے اقتدار کا راستہ بنایا۔ بالکل، تو شروعات بایزید ثانی کے آخری سالوں سے کرتے ہیں۔ ہاں، سلطان کی عمر زیادہ ہو رہی تھی، صحت بھی سنا ہے کچھ ٹھیک نہیں رہتی تھی۔ جی، صحت گر رہی تھی، اور کہا جاتا ہے کہ ریاستی معاملات پر ان کی گرفت وہ تھوڑی ڈھیلی پڑ رہی تھی۔ تو ایسے میں ظاہر ہے ان کے بیٹے، تینوں بیٹے احمد، کورکود اور سلیم، وہ مستقبل کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے۔ یقیناً، اور یہ صرف عمر یا صحت کی بات نہیں تھی۔ بایزید کی جو نرم طبیعت تھی نا، اور فیصلہ کرنے میں جو ہچکچاہٹ، اس سے بھی شاید یہ تاثر بن رہا تھا کہ اب تبدیلی کا وقت آ گیا ہے۔ تو ان تینوں شہزادوں میں کھینچا تانی چل رہی تھی۔ احمد ولی عہد تھے، تو قدرتی امیدوار تو وہی تھے۔ ان کو دربار کی حمایت بھی حاصل تھی، سنا ہے۔ جی، اشرافیہ کا ایک حصہ ان کے ساتھ تھا۔ قرقود بھی اہم صوبے کے گورنر تھے۔ لیکن سلیم، وہ سب سے چھوٹے تھے، دارالحکومت سے دور تراب زون میں۔ ان کے عزائم کچھ اور ہی تھے۔ اور اسی دوران جب یہ اندرونی کھینچا تانی چل رہی تھی، مشرق سے وہ صفوی خطرہ بھی سر اٹھا رہا تھا۔ اس کا کیا اثر پڑا اس سب پر؟ یہ بہت ہی اہم نکتہ ہے۔ دیکھیں، 1501 میں ایران میں شاہ اسماعیل صفوی نے ایک ریاست قائم کی، کٹر شیعہ ریاست۔ جی ہاں۔ اور ان کی پالیسیاں وہ توسیع پسندانہ تھیں جو براہ راست عثمانی اناطولیہ کے لیے خطرہ بن گئی۔ اچھا، وہاں وہ قزل باش قبائل تھے، ہے نا؟ بالکل، قزل باش ترکمان قبائل۔ وہ نظریاتی طور پر شاہ اسماعیل کے حامی تھے اور بڑی فوجی قوت بھی رکھتے تھے۔ انہوں نے عثمانی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بغاوتیں شروع کر دیں۔ جیسے وہ شاقولو بغاوت؟ جی، شاقولو بغاوت اسی سلسلے کی ایک اہم کڑی تھی۔ اور سلیم، چونکہ وہ سرحد کے قریب تعینات تھے، وہ اس خطرے کو سب سے زیادہ محسوس کر رہے تھے۔ تو انہوں نے والد کو بتایا بھی؟ جی، اطلاعات یہی ہیں کہ وہ اپنے والد یعنی سلطان بایزید کو خبردار کرتے رہے تھے، لیکن شاید مرکز میں استنبول میں اس خطرے کی سنگینی کا پورا اندازہ نہیں لگایا جا رہا تھا۔ یہ بات تو بڑی عجیب ہے کہ شہزادہ احمد جو ولی عہد تھے، جنہیں وزیروں کی حمایت بھی تھی، وہ فوج میں مقبول نہیں تھے۔ ہاں، یہ دلچسپ بات ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ احمد کی جو نرم طبیعت تھی، اسے ینیچیری جو عثمانی فوج کا اہم ترین حصہ تھے، وہ اسے کمزوری سمجھتے تھے۔ اچھا، وہ کیسا سلطان چاہتے تھے پھر؟ وہ ایک جنگجو سلطان چاہتے تھے، بالکل سلیم کے دادا سلطان محمد فاتح جیسے۔ فاتح قسطنطنیہ؟ جی، اور سلیم کی اپنی شخصیت بھی وہ کافی جارحانہ اور فیصلہ کن تھی، جو فوج کے مزاج سے زیادہ میل کھاتی تھی۔ تو اسی لیے جب سلیم نے مانیسا مانگا اور انکار ہوا تو وہ لڑنے پر اتر آئے؟ بالکل، وہ کریمیا گئے، اپنے سسر سے فوجی مدد لی اور بلقان کی طرف پیش قدمی شروع کر دی۔ یہ فوج کے لیے ایک واضح اشارہ تھا کہ یہ شہزادہ تخت کے لیے لڑنے کو تیار ہے۔ تو پھر واقعات کیسے آگے بڑھے؟ وہ شاقولو بغاوت کا کیا بنا؟ سلیم کی پیش قدمی؟ صورتحال بہت تیزی سے بگڑی۔ احمد اور وزیر اعظم علی پاشا وہ شاقولو بغاوت کو کچلنے گئے۔ اس لڑائی میں علی پاشا مارے گئے۔ اوہ! دوسری طرف سلیم وہ بغیر اجازت ادرنا پہنچ گئے۔ وہاں باپ بیٹے کی فوجوں میں ایک جھڑپ ہوئی۔ بایزید اور سلیم کی؟ جی، اس میں سلیم کو شکست ہوئی اور وہ واپس کریمیا بھاگ گئے۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ بالکل نہیں۔ احمد نے سوچا اب راستہ صاف ہے، استنبول چلتے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ دارالحکومت پہنچے، ینیچری نے داخلے سے صاف انکار کر دیا۔ اچھا، تو فوج نے واضح کر دیا کہ وہ کسے چاہتے ہیں۔ جی، فوج بالکل واضح طور پر سلیم کے حق میں تھی، اور اس سارے کھیل میں وہ قانون بھی سر پر منڈلا رہا تھا۔ سلطان محمد فاتح والا؟ بھائیوں کے قتل کا۔ وہی قانون
جو تخت نشین ہونے والے شہزادے کو اپنے بھائیوں کو قتل کرنے کی اجازت دیتا تھا تاکہ بغاوت نہ ہو۔ تو یہ شہزادوں کے لیے زندگی اور موت کا سوال تھا؟ تو آخر میں فیصلہ فوج نے ہی کیا، انہوں نے براہ راست دباؤ ڈالا بایزید پر۔ بالکل، ینیچری نے بوڑھے سلطان بایزید پر شدید دباؤ ڈالا۔ احمد کی ناکامی واضح تھی، سلیم کے لیے ان کی ترجیح بھی، تو اپریل 1512 میں بایزید کو سلیم کے حق میں دستبردار ہونا پڑا۔ انہوں نے تخت چھوڑ دیا۔ جی، اور کہا کہ وہ ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ آبائی علاقے جانے کا ارادہ کیا، لیکن راستے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر سلطان سلیم اول کا دور شروع ہوا۔ ان کی شخصیت کیسی تھی؟ یاووز یعنی سخت گیر کہا جاتا ہے انہیں۔ جی، یاووز کا لقب ان کے لیے بالکل صحیح تھا۔ تخت پر بیٹھے تو عمر کوئی 47 سال تھی، اور وہ واقعی بہت سخت گیر حکمران ثابت ہوئے۔ غصے کے تیز تھے سنا ہے۔ بہت زیادہ، اور اختلاف رائے وہ بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اپنے صرف 8 سالہ دور حکومت میں 7 وزرائے اعظم کو قتل کروایا۔ 7 وزرائے اعظم؟ جی، ایک واقعہ مشہور ہے کہ اپنے قابل وزیر پیر پاشا ان کے قتل کا بھی ارادہ کر لیا تھا، مگر پھر یہ سوچ کر چھوڑ دیا کہ ابھی ان کا کوئی متبادل نہیں ہے۔ لیکن اس سختی کا ریاست پر کیا اثر ہوا؟ اسی سختی نے وہ نظم و ضبط بحال کیا جو بایزید کے نرم دور میں وہ ختم ہو رہا تھا۔ انہوں نے مغرب کی بجائے مشرق پر توجہ دی، مصر، شام، حجاز فتح کیے، اور سلطنت کا ہجوم تقریباً دگنا کر دیا۔ تو گویا ان کی سختی نے ریاست کو مضبوط کیا۔ ایک طرح سے ہاں، بایزید کے دور کی بدنظمی ختم ہوئی۔ تو خلاصہ اگر کریں تو ایک طرف یہ اندرونی خلفشار تھا، جانشینی کی جنگ، اور دوسری طرف وہ بیرونی خطرہ، صفویوں کا۔ اور ان کے آنے سے سلطنت کی سمت ہی بدل گئی۔ جی، ان کی ترجیحات، ان کا انداز، سب کچھ مختلف تھا۔ یہ واقعی ایک اہم موڑ تھا، اور یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے تاریخ میں کتنی بار ایسا ہوتا ہے کہ جب قیادت میں، جسے ہم نرمی کہتے ہیں، وہ نظر آتی ہے تو ایک خلا سا پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ خلا پھر عدم استحکام لاتا ہے، اور پھر نظم و ضبط کی بحالی کے لیے ایک زیادہ سخت گیر، شاید بے رحم قیادت سامنے آتی ہے۔ کیا استحکام کے لیے کبھی کبھی یہ برہمی ضروری ہو جاتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے جس پر غور کیا جا سکتا ہے۔